اسرائیلی حملے میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو دوحہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اشکبار آنکھوں کے ساتھ حکمران نے اسماعیل ہانیہ کو الوداع کہا۔ نماز جنازہ میں امیر قطر کے والد، ترکی کے وزیر خارجہ، حماس رہنما خالد مشعل، اسماعیل ہانیہ کے بیٹوں حماس اور تنظیموں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر اسرائیل پچھتائے گا، ایران نے خبردار کر دیا۔ ایرانی فوج کے سربراہ نے کہا کہ شہادت کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھنے لگی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کو تشویش لاحق اسرائیلی وزیراعظم کو بتا دیا کہ اسماعیل ہانیہ کا قتل غزہ جنگ بندی اور مذاکرات میں مددگار ثابت نہیں ہوگا۔ پاکستان ترکی میں بھی غائبانہ نماز جنازہ کے اجتماع، ہزاروں افراد نے شہید رہنما اسماعیل ہانیہ کو عقیدت پیش کی۔ گزشتہ روز اسماعیل ہانیہ کی نماز جنازہ تہران میں ادا کی گئی تھی، جس میں بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی تھی۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں حماس کے شہید سربراہ اسماعیل ہانیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف، کابینہ اور قومی اسمبلی کے اراکین کی غائبانہ نماز جنازہ میں شرکت۔ قومی اسمبلی میں مذمتی قرارداد منظور۔ قبل ازیں وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی اجلاس کے دوران اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے معاملے پر قرارداد پیش کی۔ اس میں موقف اپنایا گیا کہ اسرائیلی مظالم کی وجہ سے 40,000 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے۔ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ ایوان اسرائیلی مظالم کو مسترد کرتا ہے۔ قرارداد میں کہا گیا کہ یہ ایوان فلسطینی بھائیوں کی حمایت کا اظہار کرتا ہے، اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کرتا ہے، ایوان غزہ میں فی الفور اور سیز فائر کا مطالبہ کرتا ہے۔ قرارداد کو ایوان نے متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ 31 جولائی کو اسماعیل ہانیہ کو اس وقت شہید کیا گیا جب تہران میں موجود تھے۔ یہ قربانیاں ضائع نہیں جائیں گی، ضرور رنگ لائیں گی۔ اسرائیل سے بدلہ ضرور لیا جائے گا، اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا بدلہ لیں گے، اسرائیل کو ہر حال میں پچھتانا پڑے گا۔ غیر ملکی خبری ادارے کے مطابق اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ ایران اسماعیل ہانیہ کے قتل کا بدلہ لینے کے طریقے کا جائزہ لے رہا ہے۔ ایرانی فوج کے سربراہ کا کہنا تھا کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ میجر جنرل محمد حسین باقری نے کہا کہ اسرائیل کے خلاف کئی اقدامات کیے جانے چاہیے، اسرائیل کو ہر حال میں پچھتانا پڑے گا۔ ادارے پاور سیکٹر اور ایف بی آر صحیح نہ ہوئے تو ناؤ ڈوب سکتی ہے۔ ایبسولوٹلی نوٹ کی طرح جذباتی فیصلے نہیں کرنے، ہمیں اجتماعی طور پر کاوشیں کرنی ہوتی ہیں۔ تمام آئینی ادارے اپنی حدود میں رہ کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ بدترین شفافیت کے واقعے میں اسماعیل ہانیہ کو ایران میں شہید کیا گیا۔ فلسطین میں دن رات بدترین تباہی ہو رہی ہے۔ فلسطین کی صورتحال پر دنیا کا ضمیر جاگنا ضروری ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز اتحادی جماعتوں کے اجلاس میں ہم نے اس کی بھرپور مذمت کی۔ فلسطین میں دن رات تباہی ہو رہی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ دنیا عالمی تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمعے کے بعد اسماعیل ہانیہ کی غائبانہ نماز جنازہ کی اپیل کی۔ میں نے بھی اسپیکر قومی اسمبلی کو کہا میں بھی اپنی کابینہ کے ہمراہ وزیراعظم ہاؤس کی مسجد میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت منتخب ہونے کے بعد پہلے دن سے بجلی بحران کو حل کرنے کے لیے شبانہ روز ہماری کاوشیں جاری ہیں۔ تحریک انصاف نے الیکشن ترمیمی بل کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پارلیمنٹ میں جو قانون سازی ہونے جا رہی ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ ہم اس قانون سازی کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گور کی گفتگو، انہوں نے پہلے بھی این آر او لیا تھا، نشستیں خود لی تھی، اب دوسرا این آر او لینا چاہتے ہیں جسے ہم نہیں مانیں گے۔ خیال رہے کہ 2 روز قبل حکومت کی جانب سے قومی اسمبلی میں پیش کردہ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل ایوان زیریں کی قائمہ کمیٹی سے منظور کر لیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا صوبے میں بجلی بنانے تقسیم کرنے والی کمپنی بنانے کا اعلان۔ 100 میگا واٹ کا پاور پلانٹ لگا کر نیب کے چکر کاٹ رہا ہوں۔ صوبہ سندھ توانائی بحران کا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ مراد علی شاہ کراچی صرف ایک شہر نہیں، یہ ہمارے پوری قوم کی لائف لائن ہے۔ شہر میں مسائل ہیں لیکن ہم کبھی ہار نہیں مانیں گے۔ ہم نے دہشت گردی کو شکست دی، شہر سے دیگر جرائم کا مکمل خاتمہ کریں گے۔ کراچی ایکسپو سینیٹر میں مائی کراچی نمائش کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ وہ جمعہ کو کراچی اسکیپو سینٹر میں 19ویں مائی کراچی نمائش کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، کراچی چیمبر کو ایسا ایونٹ منعقد کروانے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ مجھے بھی ہر سال اس ایونٹ پر بلایا جاتا ہے، میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ اس ایونٹ میں اتنی مرتبہ آ چکا ہوں کہ مجھے اپنا ایونٹ لگتا ہے جسے میں اس سے آرگنائز کرتا ہوں۔ 2004 سے اس ایونٹ کا سابق صدر کے سی سی آئی سراج قاسم تیری کے دور میں آغاز کیا گیا تھا۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अवामी मसाइल के हल के लिए खसूसी इक़दाम जारी। अरकान पंजाब असम्बली ने तरक्याती मंसूबों, अवाम की रिलीफ और महंगाई में कमी के लिए इक़दाम पर वज़ीर आला मरियम नवाज को सराहा। प्रोजेक्ट्स के मयार, रफ्तार और मनसूबों की बरवक़्त तकमील पर समझौता नहीं होगा। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने सूबे और अवाम की तरक्की के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज के इक़दाम से आगाह किया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि रिकॉर्ड तरक्याती बजट पर अमल दरामद हो रहा है, स्कीमों के लिए पैसा बजट में दिया जा चुका है। वज़ीर आला मरियम नवाज ज़ाती तौर पर तरक्याती कामों की निगरानी कर रही हैं। प्रोजेक्ट्स के मयार, रफ्तार और मनसूबों की बरवक़्त तकमील पर समझौता नहीं होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत दीगर मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में एक और रेफरेंस दायर हो गया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ने अजहर सदीक एडवोकेट की वसातत से रेफरेंस दायर किया। चीफ इलेक्शन कमीशन समेत दीगर के खिलाफ रेफरेंस 430 सफ़ात पर मुश्तमिल है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन के दीगर मेंबरान जानबदार हैं। आम इंतख़ाबात में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और दीगर मेंबरान ने जानबदारी का मुज़ाहिरा किया। रेफरेंस में इंतख़ाबी बेज़ाब्तगियों के सबूत भी लगाए गए हैं।